انسانیت کی اتنی پاسداری کرتا ہو، اس کے ہاں یہ ہوگا کہ مجرم کو یہ سزا دی جانی ہے تو اس کے لیے ایک امبوہ اکٹھا کرو، ایک مجمع اس کے لیے لگاؤ. یہ جو ہے وَلْيَشْهَدْ، اس قسم کی بدنی سزا دینے کے لیے جیسے ہمارے ہاں ڈاکٹر کھڑا ہوتا ہے، یہ وَلْيَشْهَدْ ہے، گواہ ہے، یہ صرف شہادت ہے اس امر کی کہ یہ جو چیز ہے تنہائی کے اندر، اس کوٹری کے اندر یہ چیز جو ہے یہ ایسے نہ ہو کہ وہ صرف مجرم وہاں ہو. اور یہ جلاد کا لفظ آپ نے دیکھا، یہ جلدہ تن صحیح تھا، بات تو یہ تھا وہ یوں مارنے والا، اور آپ جلاد کا لفظ آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ صورت نہ ہو کہ تنہا وہ ہو تنہا یہ ہو. اس میں خود اس جلاد جو یہ مارنے والا ہے اس کے جذبات بھی تو بیچ میں آ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ذاتی طور پر اس کو بھی کچھ قد ہو اس سے. اس لیے کہا یہ کہ یہ دو ہی نہیں ہونے چاہیے، تو وٹنس بھی اس کے ساتھ، شاہد بھی اس کے ساتھ کھڑا کرو جو یہ دیکھے کہ وہ سزا اس کے مطابق ہے جو دی جا رہی ہے، کہیں نہ سختی برتی جا رہی ہے نہ اس میں رعایت برتی جا رہی ہے. شاہد ہے لفظ، اس میں مجمع نہیں ہے، شہادت میں ہے. وہ آج میں نے کہا نا کہ آج کے قانون میں بھی میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، شاید جیل کا بھی کوئی افسر ہوتا ہے. یہ قرآن کا وہ ہے وَلْيَشْهَدْ ہے کہ وہ تنہائی میں یہ نہ ہو کہ وہ ایک کوٹڑی کے اندر جلاد ہو اور مجرم ہو اور جس طرح سے جی چاہے اس کو یہ کرے. نہیں، اس کے سامنے وہ شاہد ہونے چاہیے، یوں یہ سزا دی جانی چاہیے. یہ ہے صرف ایک آیت جرم زنا کی سزا کے متعلق. اب آئیے کہ یہ سزائیں جو قرآن نے خود تجویز کی ہیں، 4 ہی تو جرم ہیں جن کی سزائیں خدا نے خود تجویز کی ہیں قرآن میں: جرم بغاوت، جرم قتل، جرم سرقہ اور یہ جرم عصمت. باقی جو ہے ان کو جرم قرار دیا ہے، معیوب قرار دیا ہے، ان کی سزائیں اسلامی مملکت پہ چھوڑ دی ہیں کہ وہ حالات کے تقاضے کے مطابق خود سزائیں تجویز کرے، اپنے ضابطۂ قانون میں خود ان کا تعین کرے. لیکن یہ جو قرآن نے تجویز کی ہیں یا جن کے متعلق اجازت دی ہے اسلامی مملکت کو، یہ کس کے متعلق بات ہو رہی ہے؟ یہ اسلامی مملکت کے متعلق بات ہو رہی ہے، یہ اسلامی نظام کے متعلق بات ہو رہی ہے. اسلامی نظام وہ ہوتا ہے کہ جس میں اقدار خداوندی عملاً نافذ ہوتی ہیں. اقدار خداوندی سے پہلی چیز اس میں اول شرط یہ ہے تغیر نفس، ذہنیتیں بدلی جاتی ہیں، نفسیاتی کیفیتیں بدلی جاتی ہیں. تعلیم و تربیت سے اس کے اندر ایک انقلاب پیدا کیا جاتا ہے. وہ معاشرہ ان افراد پر مشتمل ہوتا ہے جن میں یہ تغیر نفس آ چکا ہوتا ہے. ایمان نام ہی اس چیز کا ہے کہ اندر کی تبدیلی جو ہے اس کا اعتراف زبان سے کرے. اندر تبدیلی نہیں ہے تو زبان سے اس قسم کے الفاظ دہرانے کا نام ایمان نہیں ہے. یہ مومنین کی جماعت کا ذکر ہو رہا ہے، یہ اسلامی مملکت اور اسلامی نظام کا ذکر ہو رہا ہے. اب اس اسلامی نظام میں کیا کیفیت پیدا ہو جاتی ہے؟ میں اسی نظام عدل کو لیتا ہوں. عدل کا دار و مدار شہادت پر ہوتا ہے. بڑی اہم چیز ہے شہادت. یہ لا جاننے والے حضرات آج بھی جانتے ہیں کہ سب سے مشکل ترین جو قانون ہے وہ قانون شہادت ہے. شہادت کا قانون جو جی میں آئے بنا لیے. اسلامی نظام میں کہیے تو میں کہہ دوں کہ مسلمانوں میں اس سے مراد میرے وہ مسلمان ہیں، ہم نہیں ہیں. اسلامی نظام میں آپ دیکھیے گواہ جسے ہم کہتے ہیں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ 4/135 یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. ہے اس طرح سے اپنے اندر تغیر نفس پیدا کرنے والوں، ایمان لانے والوں، عدل کا قائم کرنا تمہارا ایک فریضہ ہے. اس کے لیے شہادت دینے کے لیے جاؤ تو نہ مدعی کی طرف سے جاؤ نہ مدعا علیہ کی طرف سے جاؤ، خدا کی طرف سے گواہ بن کے جاؤ.
عزیزان من ہم تو آج ان لفظوں کے بھی معنی نہیں سمجھ سکتے. مدعی مدعا علیہ نہیں، ملزم اور مستغیث کی طرف سے نہیں، خدا کی طرف سے جا کے شہادت دو خدا کی طرف سے. سنیے عزیزان من، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، خواہ وہ شہادت تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جائے. سن رہے ہیں یہ کون سے شاہد ہوں گے ان جرائم؟ خود تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ جائے. اول والدین، تمہارے ماں باپ کے خلاف بھی کیوں نہ جائے. والاقربین، تمہارے اعزاء اور رشتہ داروں کے خلاف بھی کیوں نہ جائے. جی وہاں کھڑے ہو کے عدالت میں ان یکن غنیًا اور فقیرن، یہ نہ دیکھو کہ جس کے خلاف بات ہو رہی ہے وہ دولت مند ہے یا غریب آدمی ہے، اس کی پوزیشن کو مت دیکھو. فاللہ اولیٰ بہما، تم تو خدا کی طرف سے گواہ بن کے آئے ہو، فریقین کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو. اللہ کا حق ان کے مقابلے میں زیادہ فائز ہے. فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، صحیح بات کہنے میں ذاتی تمہارے اپنے جذبات قطعاً دخل انداز نہ ہو جائیں. وَإِن تَلْوُوا، گول مول بات نہ کرو، صاف دو ٹوک بات کرو، زمانی بات نہ کرو. اور تورزو، گریز کی راہیں تلاش نہ کرو کہ جانا ہی نہ پڑے شہادت کے لیے. سمنی صرف نہ ہونے دو، سوال ہی نہیں ہے. تم پر تو خداوندی فریضہ ہے، اور اگر یہ کچھ کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ عدالت کو یا وہاں جو حاضر ہیں ان کو تو تم کسی طرح فریب دے لو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اس خدا کو کیا جواب دو گے کہ جو تمہارے دلوں کے حالات سے بھی واقف ہے. یہ ہے وہ نظام عزیزان من جس کے اندر یہ سزائیں ہیں. دوسری جگہ یہ اس جماعت کو یہ کہا کہ یاد رکھو 2/282 نظام اس کی ضمانت دے کہ گواہ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، نہ اس کو نقصان ہوگا. یہ پورا نظام ہوگا، اس نظام کے اندر رکھو یہ ساری چیزیں جو قانون ہیں قرآن نے دیے یا جرائم دیے ہیں. گواہ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. یہ تو ہوئے گواہ. ججز کے متعلق ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مخاطب کس کو کیا گیا ہے جج کی حیثیت سے بھی. ایک نبی سے کہا جا رہا ہے 38/26 38/26 یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد تمہیں اقتدار دیا گیا ہے یہاں لوگوں کے معاملات کے فیصلہ کرنے کا. فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں میں الحق کے مطابق فیصلے کرو. الحق تو وہی خداوندی کو کہتے ہیں، اس کے مطابق فیصلے کرو. اور اگلی بات ہے ولا تتبع الہوی، اپنے ذاتی جذبات کو قطعاً اس میں دخل انداز نہ ہونے دو. صاحب یہ کوئی آسان بات کہ ذاتی جذبات ذاتی خیالات آنے ہی نہ پائیں اس کے اندر. لیکن قرآن تو تربیت اس قسم کی کرتا ہے. نبی سے کہا جا رہا ہے کہ جج کی حیثیت سے بیٹھے ہو عدالت کی کرسی پر، اپنے جذبات کو قطعاً اس کے اندر دخل انداز نہ ہونے دو. اس واسطے فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ذاتی جذبات آئے تو اللہ کے راستے سے تم گمراہ. یہ حضرت داؤد علیہ السلام سے تھا، اور اس سے بھی آگے آئے وہ ذات اقدس و اعظم کے جن سے بڑھ کر آسمان کی آنکھ اور عادل کس کو تصور کر سکتی ہے. دیکھنا تو ایک طرف رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہوا ہے 5/49 49. حکم یہ ہے کہ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے رسول ان میں فیصلے کرو تم عدالت کی کرسی پہ بیٹھ کے تو ما انزل اللہ کے مطابق فیصلے کرو، قرآن کے مطابق فیصلے کرو. ان میں وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کے خیالات جذبات رعایتیں کسی قسم کی اثر انداز نہ ہونے پائے. جب وہ انبیاء کرام اور رسل کو یہ تاکیدیں کر رہا ہے تو آپ سوچ لیجئے کہ جو بھی ان کی جانشینی میں عدالت کی کرسی کے اوپر بیٹھے گا اس پہ کیا کیا ذمہ داریاں نہ آئے ہوں گی. گواہ تو وہ اور ججوں کی یہ کیفیت. اس کے بعد اگلی چیز جو قرآن نے کہی ہے وہ پورا ماحول ایسا کریٹ کرتا ہے کہ جس کے اندر یہ جرائم جو ہیں یہ صرف ایکسیپشن کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. معاشرے میں